اچھا میاں، فرماتے ہیں کہ یہ جو متن میں علامہ بہاری نے لا یتصور فرمایا، مجہول تو اس کی تقریر ختم ہو گئی ہے۔ اب اسی صیغے کو اگر معروف کریں گے تو اس میں ہوا ضمیر باری تعالیٰ کی طرف عائد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ لا یتصور ہوا سبحانہ، باری تعالی تصور نہیں کرتا، تصور نہیں کرتا۔ تو تصور تو علم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا علم علم تصوری نہیں، علم تصوری نہیں۔ تو فرماتے ہیں یار سلب ہے تصور، سلب ہے خاص، مراد ہے عام۔ سلب تصور کا ہے، خاص کا ہے، مراد ہے عام۔ کہ تصور سے مراد علم اصولی ہے، کہ لا یتصور تو بظاہر تو لا داخل تصور پر، لیکن مراد اس سے علم اصولی ہے۔ سمجھائیے کہ باری تعالیٰ کا علم علم اصولی نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں جب خاص کا ذکر ہو مراد عام لیتے ہو، یہ تو مجاز ہے نا، تو مجاز کے لیے کوئی علاقہ تو چاہیے، کوئی علاقہ تو ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں علاقہ ہے نہیں، کہ علم تصوری، تصور وہ کیسے ہوتا ہے؟ اصول صورت۔ سمجھ آئیے اصولی، تو علم اصولی میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی اصولی صورت۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ذکر خاص کا کر لیا، مراد عام لے لیا، کہ لا یتصور کا معنی یہ ہے کہ لیس علمہ تعالی بحصولی، کہ باری تعالیٰ کا علم علم حصولی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ فرمایا حضوری ہے۔ دیکھا فَلِأَنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى لَا يَكُونُ إِلَّا حُضُورِيًّا، باری تعالیٰ کا علم تو علم حضوری ہے، وَالتَّصَوُّرُ عِلْمٌ حُصُولِيٌّ، اور تصور جو ہے یہ تو علم حصولی ہے، تو لہذا لا یتصور میں تصور کا سلب کر کے مراد عام لے لیا کہ علم حصولی نہیں ہے، باری تعالیٰ کا علم علم حصولی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا حضوری ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو شارح نے، قاضی نے رحمہ اللہ تعالی لا یتصور کا مفہوم بیان کر دیا۔ تو دو چیزوں کا ذکر کیا مفہوم کے بیان میں، ایک ثبوتی اور ایک سلبی۔ علم حضوری کا ثبوت کیا اور حصولی کا سلب کیا۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ لا یتصور میں تو یہ دونوں چیزیں داخل نہیں ہیں۔ یہ جو تم نے لا یتصور کا مفہوم بیان کیا کہ لأن علمہ تعالی حضوری، ایک
اور دوسرا والتصور علم حصولی، تو یہ دونوں چیزیں تو لا یتصور کا معنی نہیں، علم حضوری کا ثبوت یہ لا یتصور کے معنی میں داخل ہے۔ تو یار لا یتصور کا معنی کرنا تھا تو یہ کہہ دیتے ہاں کہ لأن علمہ لیس بحصولی، بس عام خاص سے عام مراد لینا تھا نا، تصور سے علم اصولی مراد لینا تھا، تو بس یہ کہہ دیتے کہ لأن علمہ لیس بحصولی، تو یہ لا یتصور کے مفہوم بیان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہاں تو یہ علم حضوری کا اس بات جو ہے یہ اس کی ذکر کی کیا ضرورت تھی، یہ تو اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے، یہ زائد ہے، یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے، فرماتے ہیں یار اس کی ضرورت تھی نا، حضوری کے ثبوت کی بھی ضرورت تھی، صرف حصولی کے سلب سے کام نہیں بنتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر صرف حصولی کا سلب میں ذکر کروں، حضوری کا ثبوت نہ کروں، تو ایک شرذمہ قلیلہ حکماء میں ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم نہیں، والعیاذ باللہ، تو اپنی ذات کا علم نہیں ہے تو غیر کا علم کیسے ہو؟ کیونکہ وہ علم کہتے ہیں، علم نام ہے نسبت بین العاقل والمعقول کا، علم نام ہے کس کا؟ نسبت بین العاقل والمعقول، یعنی علم عالم اور معلوم کے درمیان میں نسبت کا نام ہے۔ تو باری تعالیٰ اور باری تعالیٰ کی ذات میں تو اثنینیت نہیں ہے نا، تو جب اثنینیت نہیں ہے تو نسبت ہو سکتی ہے، تو لہذا علم نہیں ہے، باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم نہیں ہے، تو جب ذات کا علم نہیں ہے تو غیروں کو کیا، لہذا باری تعالیٰ کو علم ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اگر یہاں پر سلب صرف اصولی کا میں کرتا تو پھر ذہن جاتا کہ یہ تو قاضی وہ شرذمہ قلیلہ میں شمار ہو گیا، کہ یہ کہتا ہے حصولی علم نہیں ہے باری تعالیٰ کا، حصول علم نہیں ہے، مطلب یہ کہ شاید یہ حصولی بھی نہیں مانتا اور حضوری بھی نہیں مانتا، تو یہ تو شرذمہ قلیلہ میں شمار ہو گیا۔ سمجھائیے، یہ وہم جاتا تھا، اس لیے قاضی فرماتے ہیں میں نے حضوری کا ذکر کر دیا، اگرچہ یہ داخل نہیں ہے لا تصور کے مفہوم میں، حضوری کا ثبوت داخل نہیں ہے، لیکن میں نے تو ڈر کے مارے کیا میاں کہ تم ہم مجھے وہ جاہلوں میں شمار نہ کرنا کہ یہ تو باری تعالیٰ کے علم ہی نہیں مانتے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اس لیے میں نے حضوری کا ذکر یہاں پر ضروری کر دیا کہ باری تعالیٰ کو علم ہے، اس شرذمہ قلیلہ میں شامل نہیں ہوں میاں، سمجھے وہ بات؟ یہ تو انہوں نے لا تصور کا معنی کر، اب میاں باری تعالیٰ کے علم کا مسئلہ، منہیہ پڑھو گے اس پر تو منہیہ میں بتایا ہے انہوں نے کہ یہ لا تصور کا جو کہتے ہیں میں نے بنایا ہے، یہ صیغہ میں نے بنایا، متن کے مطابق نہیں ہے یہ سیاق و سباق کے مطابق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے دیکھو، ساری چیزیں مجہول کے، تو یہ بھی مجہول ٹھیک ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو معروف بھی بنایا، سمجھ آئیے، تاکہ متن میں مجھے یہاں پر اتنی گنجائش مل جائے
کہ میں باری تعالیٰ کے علم کا مسئلہ بیان کروں کہ متن سے اس کی مطابقت بن جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر اعتراض کریں کہ یہ کدھر سے تم نے گھسیٹ دیا یہ مسئلہ، اس کا تو متن سے کوئی تعلق ہی نہیں. میں اگر علم باری تعالیٰ نہیں راغلے خاص رہے والا لیکن صبر کے اصبر کروں، تھوڑا صبر کرے. یہ کئی دن سے میں بلا رہا ہوں یہ سب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں نے کیونکہ مسئلہ علم باری تعالیٰ کا ذکر کرنا میں چاہتا تھا، تو اگر یہاں لا تصور نہ بناتا یہ نسخہ تو پھر لوگ اعتراض کرتے قاضی نے ویسے ہی بلا ربط بات کر دی، متن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس لیے میں نے متن سے ربط بنانے کے لیے لا يتصور کا نسخہ یہاں پر ذکر کیا. تو علم باری تعالیٰ کا مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی مقدمات ہیں، ان کو آپ سمجھیں گے تو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، اقسام اولیہ، علم حضوری اور علم حصولی. ہر ایک کی دو تعریفیں ہیں، ثبوتی اور سلبی. علم حضوری کی ثبوتی تعریف یہ ہے کہ جو علم تین علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کے بسبب ہو وہ علم حضوری ہے. تین علاقوں میں سے آپ پڑھ چکے ہیں. ایک علاقہ ہے عینیت کا کہ معلوم عالم کا عین، تو علم حضوری ہوتا. ایک علاقہ ہے صفت انضمامی کا کہ معلوم جو ہے وہ عالم کے لیے صفت منضمہ پر ہے، تو اس کا علم حضوری ہے. تیسرا علاقہ جو ہے وہ معلولیت کا، علیت کا کہ معلوم جو ہے وہ عالم کا معلول ہو، عالم اس کے لیے علت ہو. یہ تین علاقوں میں سے ایک علاقہ بھی پایا جائے عالم و معلوم کے درمیان میں تو علم حضوری ہو. اور علم حصولی کی یہ تو ثبوتی تعریف ہو گئی ہے علم حضوری کی، تو اس کا سلب علم حصول. سمجھ آ گئی ہے کہ ان تین علاقوں میں سے کسی ایک علاقے سے بھی نہ ہو تو وہ علم حصول، علم حصولی کی سلبی تعریف نکل آئی. علم حصولی کی ثبوتی تعریف ہو کہ جو علم بواسطہ حصول صورت ہو، یعنی حصول صورت شیخ العقل، تو وہ علم حصولی کی ثبوتی تعریف. اور اس کا سلب علم حضوری کی سلبی تعریف بن جائے گی. سمجھائیے. تو یہ حضوری اور حصولی علم کی دو قسمیں ہیں، اور ہر ایک کی ثبوتی تعریف بھی ہے اور سلبی بھی اس طریقے سے. پھر میاں
علم حضوری کی بھی دو قسمیں ہیں، حضوری قدیم اور حضوری حادث، اور علم حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں، حصولی قدیم اور حصولی حادث۔ حضوری قدیم علم جیسے باری تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا علم جو عینیت کا علاقہ ہے، تو میں آ گئی ہے۔ حضوری حادث جیسے نفس ناطقہ کو اپنی ذات کا علم ہے، نفس ناطقہ کو اپنی ذات و صفات کا علم ہے۔ حصولی قدیم جیسے عقول عشرہ کا علم ہے غیر ذوات کا، سمجھائیے۔ حصولی حادث جیسے نفس ناطقہ کو علم ہے غیر ذات و صفات کا، اشیاء غائبہ کا۔ یہ چار قسمیں ہیں گویا کہ علم کی پھر تقسیم ثانوی کے اعتبار سے۔ حضوری کی بھی دو قسمیں ہو گئی، حضوری کی بھی دو قسمیں۔ یہ ایک مقدمہ تمہیدیہ ہے، سمجھا گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میاں باری تعالیٰ کا جو علم حضوری ہے قدیم ہے، تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات کا علم حضوری ہے قدیم بعلاقہ عینیت، سمجھائی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا علم ذات کو عینیت ہے نا، معلوم جو ہے وہ عالم کا علم۔ صفات باری تعالیٰ بھی تو عین ذات باری تعالیٰ بھی، تو وہاں بھی علاقہ عینیت ہے، تو میں آ گئی ہے۔ باقی ممکنات کا علم باری تعالیٰ کو یہ بھی علم حضوری ہے کہ وہاں علاقہ علیت معلومیت پائے جاتا ہے کہ یہ تمام ممکنات معلوم ہے باری تعالیٰ کے، باری تعالیٰ ان کے ممکنات کے وجود کے لیے علت تامہ ہے، تو باقی ممکنات کا علم، مخلوقات کا علم جو باری تعالیٰ کو ہے وہ بھی علم حضوری ہے، لیکن علاقہ علیت کا ہے کہ ممکنات معلوم ہے اور باری تعالیٰ کی ذات اس کے لیے علت ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو سارے قسم کے علوم جو باری تعالیٰ کے ہیں، چاہے باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، اپنی صفات کا علم ہے یا ممکنات کا علم ہے، یہ تمام علوم حضوریہ، البتہ علاقوں میں فرق ہے، کہیں علاقہ عینیت کا ہے تو کہیں معلولیت اور علیت، سمجھ میں آ گئی ہے۔ باقی تفصیل جو ہے انشاءاللہ وہ شرح میں آ رہی ہے، جو قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل